اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کچھ سننے سنانے سے قبل میں بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبتاً عقیدتاً صلاۃ و سلام کی ڈالی نچھاور کریں۔ پڑھیں محبت صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ کیا رسول اللہ، آپ حضرات ماشاءاللہ ابھی بیدار ہیں اور بیدار رہیں گے، کیونکہ ابھی بہت نایاب خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بول دیں یا رسول اللہ۔ ابھی تو بیداری بڑی کم ہے، آگے سے پیچھے تک سبھی حضرات بول دیں یا رسول اللہ۔ چلتے چلتے دو تین اشعار برکتاً پیش کر دوں کہ موت جب آئے گی کوئی نہ بہانہ ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو بدلو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کہ موت جب آئے گی کوئی نہ بہانہ ہوگا، کہ موت جب آئے گی کوئی نہ بہانہ ہوگا، ہر چھوڑ کر سارا خزانہ تمہیں جانا ہوگا، ہر چھوڑ کر سارا خزانہ تمہیں جانا ہوگا۔ اور حضرات، یہ مخملی نرم و گرم و بستر پہ سونے والے، ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کرو کہ مجھے کہاں سونا ہے، اور ہم اپنا وقت اکثر و بیشتر بستر پہ گزار دیتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ وقت اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ شعر ملاحظہ فرما لیں کہ مخملی نرم بچھونے پہ سونے والے، کہ نرم کہ مخملی نرم بچھونے پہ اے سونے والے، ارے قبر میں جا کے تجھے خاک میں سونا ہوگا، قبر میں جا کے تجھے خاک میں سونا ہوگا، چھوڑ کر سارا خزانہ تمہیں جانا ہوگا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ تیرے احباب تجھے چھوڑ کے آ جائیں گے، کہ تیرے احباب تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، ارے ہوگی تاریک لحد اور تو تنہا ہوگا، ارے چھوڑ کر سارا خزانہ تمہیں جانا ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ یا رسول اللہ،
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ حضرات، میں نے جس آیت پاک کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ رب العزت آ کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل ان بزرگوں کے نام سے منسلک ہے، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب فہیم بندو اور ان کے تمام احباب کو کہ انہوں نے اولیاء اللہ کے ان پر جو ہے شسمائی کے موقع پر اتنا عظیم الشان پروگرام کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آیا کرو تو نبی کی ذات پہ درود پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل و وسائل بے شمار ہیں۔ جب بندہ مومن اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بندہ مومن کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر مختلف روایات ہیں، کبھی روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 درجات کو بلند کرتا ہے، انسان کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی میرا امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کی درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور آپ نے سنا ہوگا میرے آقا مدینے کی سرزمین پر موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تمام صحابہ موجود ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیسے والا پیسے کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مال و دولت والا اپنی مال و دولت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حکومت و سلطنت والا اپنی حکومت و سلطنت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، وہ آپ کے امتی جن کے پاس نہ پیسہ ہے، جن کے نہ پاس مال و زر ہے، جن کے نہ پاس کوئی ذریعہ معاش ہے، وہ کیسے آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ تو قسم خدا کی قربان جاؤ عظمت رسول اللہ پر، قربان جاؤ ذات رسول اللہ پر، قربان جاؤ شان رسول اللہ پر۔ میرے آقا مدینے کی سرزمین پر تمام صحابہ کے درمیان میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے پیسے والا پیسے کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ دولت والا اپنی دولت کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدا وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر واپس سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ اے اولیاء اللہ کی محفلوں میں آنے والو، تم اپنی تقدیروں پہ قربان جاؤ کہ تمہارے مقام کتنے بلندوں والا ہیں۔ تم اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن یقین جاننا تم پیرے پیرا میرے میرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر پاک کو سننے کے لیے آئے ہو، اولیاء کاملین کا ذکر پاک سننے کے لیے آئے ہو۔ میرے غوث اعظم تو ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میں زمانے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے، میرے غوث اعظم کا مقام کیا ہے، اللہ نے انہیں کیسا رعب و دبدبہ عطا فرمایا ہے، کیسا مقام اور کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پر۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے، صبح قیامت تک تمام آنے والے مریدوں کا نام اس کتاب کے اندر تحریر ہے۔ لیکن کبھی تم نے غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ
کیا, کبھی ان کی سیرت کو پڑھا, کبھی غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کیے, قسم خدا کی قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پہ. میرے غوث اعظم کا حال یہ تھا, تقریباً 35 سال تک مدائن کے جنگلات میں اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ کو راضی کرتے رہے. اور کتابوں کے اندر آتا ہے تقریباً 15 سال تک میرے غوث اعظم ایک پیر کو زمین پہ بچھاتے, ایک پیر کھڑا کرتے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے پورے اللہ کے مقدس کلام کو ختم کر دیتے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں, تم غوث اعظم کی محبت کا اظہار کرتے ہو, تم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کی؟ جب کوئی بندہ مومن اس روئے زمین پر اولیاء کاملین کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرتا ہے, اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں ڈالتا ہے, تو قسم خدا کی اگرچہ انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, اللہ رب العزت انہی سجدوں کی برکت سے ان کے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. بے شک بے شک, سبحان لیکن اللہ. احساس نہیں ہوتا ہے. احساس کیسے ہوگا؟ کیونکہ رات کے 12-1 بجے تک موبائلوں کے ذریعے سے زندگی کو تباہ و برباد کرنے والوں, نمازیں چھوڑنے والوں, ہم خواب دیکھتے ہیں کہ مجھے اللہ جنت عطا فرما دے گا. یہ ذہنوں سے خواب نکال دو کہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی. نمازیں ہم چھوڑیں, خواب دیکھیں جنت کا. قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں, خواب دیکھیں جنت کا. اور گناہوں پہ گناہ ہم کریں, خواب دیکھیں جنت کا. ہم چوراہوں پر بیٹھ کے جو ہے تاش کے پتے بکھیریں, خواب دیکھیں جنت کا. شراب کے اڈوں پہ جا کے شراب ہم پیئیں اور خواب دیکھیں جنت کا. اللہ کی قسم جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ, نمازوں کے عادی بن جاؤ, قرآن کی تلاوت کرو, شریعت مصطفیٰ کی پاسمانی کرو, اولیاء کاملین کی محبت کا جام پی جاؤ, اور زمانے والوں کو بتاؤ, اے زمانے والوں, ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں. جس طریقے سے اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے, ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کریں گے. اگر واقعی میں تم نے یہ طے کر لیا کہ ہم آج سے نمازوں کی پابندیاں کریں گے, جیسے یہ زانوں کی آوازیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں, تم سارے کاروبار کو بند کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ, اور جانے کے بعد اپنی پیشانی کو ڈال دو. ارے جتنے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت انہی نماز کی برکت سے تمہارے تمام ماقبل کے گناہوں کو معاف. بے شک بے شک, سبحان اللہ. احساس ہونا چاہیے, اور مجھے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے. آپ جانتے ہو خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ گزرے ہیں, جن کا نام حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. دہلی کی سرزمین پر آپ کا مزار پربہار ہے. زندگی کا حال یہ تھا کہ آپ دن میں روزہ رکھتے, رات میں اللہ کی عبادت کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے. مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ نمازیں ہم چھوڑیں, قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں, رات کے 12-1 بجے تک موبائلوں کے ذریعے سے زندگی کو تباہ و برباد ہم کریں. ذرہ برابر احساس نہ, خواب دیکھ بیٹھے ہم جنت کا. جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. اے میری ماں بہنوں, اس جلسے پاک میں تشریف لانے والی تم بے پردگی مت کرو اور زندگی کو جو ہے برباد مت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے کبھی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے. اپنے اندر احساس پیدا کرو. جب تمہارے اندر احساس ہوگا, پردے کی حالت میں زندگی گزارو گی, شریعت مصطفیٰ کا جام پیو گی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو گی, تو اس روئے زمین پر اللہ رب العزت تمہیں کامیابی کی ضمانت عطا فرما دے گا. اس دنیا کے اندر بھی تمہاری زندگی میں بہاریں پیدا ہو جائیں گی, اور جب تم اس روئے زمین سے جاؤ گی تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے, رسول پاک کی سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت کی بشارت عطا فرما دے گا. احساس ہونا چاہیے, لیکن احساس نہیں ہوتا ہے. احساس کب ہوگا؟ کب اپنی زندگی کو بدلو گے, کب اپنے معاشرے کو بدلو گے, کب اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو گے. میں کہہ رہا تھا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین پر ہیں. آپ محفل لگی ہوئی ہے, آپ فرماتے ہیں میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے کبھی زندگی میں بغیر وضو کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے, کبھی اپنے گریبان میں جھانکا. ہم تو بے وضو کی تو بار کی دور بات ہے, ہم نمازی نہیں پڑھتے ہیں. کوئی تو ایسا ہے جمعے کی جمعہ نماز پڑھتا ہے, کوئی رمضان میں پڑھتا ہے, قرآن رکھتا ہے, دھول جم جاتا ہے, لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے اتنا کہا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی بغیر وضو کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا, محفل میں سناٹا چھا گیا. اس کے بعد آپ نے پھر دوسری شرط رکھی, میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تہجد کی نماز نفل ہے. جب
ہم فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بتاؤ نفل نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو احساس پیدا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی اثر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنتیں یہ غیر منقطع ہیں اثر کی، اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن بغیر ضرورت انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان بات بات پہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے تب انسان اپنے گھروں سے نکلتا ہے، انسان کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، بدلو اپنے آپ کو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو۔ اس لیے بھی وقت ہے، ورنہ حالات کے جائزہ لو اور حالات کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی کو بدل ڈالو۔ آپ نے فرمایا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی اثر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوری محفل کے اندر سناٹا سا چھا گیا، علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، اولیاء اللہ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، محفل کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے زمانے کا بادشاہ جو آپ کا خلیفہ ہے کھڑا ہوتا ہے، جن کا نام حضرت التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، عرض کرتے ہیں سرکار میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کی زندگی میں کبھی نہ تو اثر کی سنتیں چھوٹی ہے، نہ بغیر وضو کے آسمان کی طرف دیکھا ہے، نہ کبھی زندگی میں تہجد کی نماز چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے مسلمانوں، اولیاء اللہ کے دامن کو تھام کے ابھی وقت ہے، غنیمت سمجھو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کر لو۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو گے، کتنے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نمازوں کی برکت سے تمہارے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔